إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات معزز صابرين حاضرین جماعت عزیز طلباء، اللہ نے ہمیں دوسرے تمام مخلوقات پر فضیلت دے کر انسان بنایا اور ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں سیدھی راہ پر چلانے کے لیے صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کا خالص بندہ بنانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ما سبق انبیاء کی امتوں میں پیدا نہ کر کے اس نبی کی ہمیں امت بنایا جس نبی کو آخری نبی کے لقب سے ملقب فرمایا گیا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ نبی ہیں جس نبی کو سید الانبیاء کے خطاب دیا گیا۔ لہذا ہم مسلمانوں کو، امت محمدی کو تمام چیزوں کو چھوڑ کر خصوصاً اگر اسی بات کو لے لی جائے تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اس نبی کی امت بنایا جس نبی کو تو نے تمام انبیاء کا سردار بنایا، تو نے اس نبی کا ہمیں امت بنایا جس نبی کے ذریعے سے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میں آج اپنی بات کو ایک مثال سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ تصور کیجئے کہ ایک پارک ہے، وہ پارک لہلہاتا ہوا، پھولوں سے بھرا ہوا، جدھر بھی آپ کی نظر جائے صرف کلیاں ہی کلیاں، پھولے ہی پھولے، دیکھتے ہی سے طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ اتنا خوشگوار موسم ہے، اتنے اچھے پودے ہیں، اتنے اچھے پھول ہیں، رنگ برنگے پھول ہیں، جن پھولوں کو دیکھنے کے لیے ہم تمام لوگ وہاں جایا کرتے تھے۔ لیکن اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ بارش بند ہو گئی، آسمان سے آفت آ گئی، اس باغ کے جتنے، اس گارڈن کے، اس پارک کے جتنے بھی پودے تھے دھیرے دھیرے مرجھانے لگے، مرنے لگے۔ پھول ہمیں ہمارے چہرے دیکھ کر شکایت کرنے لگے کہ ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں پانی پلاؤ، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں کچھ کھانے دو، نہیں تو ہم جا رہے ہیں، تمہیں الوداع کہنے والے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر ہم صحیح معنی میں رنجیدہ ہوئے، ہم رنجیدہ خاطر ہوئے، ہم مغموم ہوئے۔ کسی کونا میں دیکھا کہ مالی صاحب
जो इस बाग के, इस गार्डन की हिफाजत क्या करते थे, एक कोना में वो बिल्कुल मुरझा हुआ बैठे हैं, जो फूल से भी ज़्यादा मुरझा चुके हैं। उनसे पूछा गया कि आपकी हालत क्यों है? उन्होंने कहा कि जिसकी देखभाल के लिए अल्लाह ताला ने मुझे, या लोगों ने, इस मालिक ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, मैंने हत्ता इम्कान कोशिश की इसे बचाने के लिए, लेकिन मैं बचा नहीं सका। कहा कि आप तो ड्यूटी में हैं? कहा कि हाँ मैं ड्यूटी में हूँ। कहा कि तनख्वाह तो मिल रही होगी? कहा कि हाँ वो भी मिल रही है, लेकिन मेरा असल मकसद तनख्वाह नहीं था। असल मकसद था इस बाग को, इस गार्डन को, इस पार्क को बचाना है, और इस पार्क में जो फल रहे पौधा है उसे हमें उसकी हिफाजत करनी थी, लेकिन मेरे पास में नहीं हो सका। इस मिसाल को समझने के लिए इस लॉकडाउन का तस्वीर कीजिए। इस लॉकडाउन में हमारी क्या हालत हो गई थी। जितने भी हदीक़तुल नबी थे, जवानिस्तान इस्लाम थे, जिनको हम आप मरकज़ के नाम से जानते हैं, जिनको हम मदारिस के नाम से जानते हैं, ये वो पार्क है। इस पार्क को इस लॉकडाउन ने बिल्कुल सूखा कर दिया था, बंजर बनाने दिया था। इनके जो पौधे हैं, जिनको हम दूसरे अल्फाज में तलबा के नाम से जानते हैं, इन तलबा को देखिए जो आज आप हमारी नज़रों में बैठे हैं, ये उसी पार्क की तरह ये मरकज़ बन गया था। जो पार्क तो था, वो गार्डन तो था, लेकिन वहाँ कोई पौधे नहीं थे। पौधे भी कुछ थे मगर फूल नहीं थे। लेकिन आप यकीन जानिए कि आप वो फूल हैं जो रैहानतुर रसूल हैं, आप वो फूल हैं जिनको अल्लाह के रसूल का फूल से तस्बीह दी जाती है। आप वो फूल हैं मेरे यारों। लेकिन इसकी अहमियत को समझनी है कि अल्लाह ताला ने अच्छा मौका दिया। लगभग तकरीबन 1.5 साल के बाद हमें यहाँ आने की तौफीक हुई। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, और जो माली थे, जो उसके असल जिम्मेदार थे, उस माली को अब दूसरे अल्फाज में मुदीरुत तालीम के नाम से जानते हैं। उनका दिल बाग बाग हो गया। मालिक से फरमाइश की कि हमें सैराब करना है, इन्हें पानी पिलाना है, हमें मौका तो दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगर हमारी मेहनत जारी रही, अगर हमारी कोशिश जारी रही, अगर हमारा दिल सिद्क रहा, हम खालिस दिल से खुलूसियत के साथ और अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए अगर हमने मेहनत की, तो यकीनन अल्लाह ताला हमारी मेहनत में रंग लाएगा और एक दिन हम कामयाब हो जाएंगे। और हम यकीन के साथ कह सकते हैं, हम जितने यहाँ लोग मौजूद हैं, यकीनन हमारी तरक्की धीरे धीरे हो रही है और हम मंजिल मकसूद तक पहुँच रहे हैं, और उसी कैफियत और उसी हालत तक पहुँचने की करीब भी हैं जो इससे पहले थे। लिहाजा अज़ीज़ तलबा, मैं आप लोगों को इस मिसाल के जरिए से बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप जो हैं इनकी कोई मिसाल नहीं है। आप जिस रास्ता में है इसकी कोई मिसाल नहीं है। लेकिन हम मुसलमानों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके दिलों को तोड़ने वाले होते हैं। आपको पता होगा हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 17.5 करोड़ से लेकर 18 करोड़ तक है, और आपको ये भी एहसास होगा कि उन 18 करोड़ में से 5% बच्चे ही सिर्फ मदारिस में पढ़ते हैं। उन 18 करोड़ लोगों में से 17.22 में से सिर्फ 5% बच्चे ही मदारिस में पढ़ते हैं इब्तिदाई तालीम हासिल करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, घटते 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 सिर्फ 1.5 से 2% रह जाता है। ऐसे आप लोग हैं, आपने आया नहीं, आपको चुनाया गया। आप जो कहते हैं मैं आया नहीं, बुलाया गया हूँ, इसी तरह आप आए नहीं हैं, आपको चुना गया है। चुनने वाला कौन है? वो अल्लाह ताला है। लेकिन आपके दिलों को मुरझाने के लिए, आपके दिलों को तोड़ने के लिए, आपके दिल में नफरत पैदा करने के लिए हम मुसलमानों में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन बच्चे को, इन तलबा को ये एहसास दिलाया जाता है कि इस एहसास कमतरी में मुब्तला करने के लिए बातें बनाई जाती है। कहा जाता है कि तुम मदारिस में पढ़ के क्या कर लोगे, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्या तालीम मिल जाएगी, तुम्हें क्या ज्यादा से ज्यादा क्या डिग्री मिल जाएगी। कुल मिलाकर अगर तुम बड़े आलिम बन भी गए तो कहाँ रहोगे? किसी मस्जिद में, किसी मदरसा में, किसी मकतब में। ज्यादा से ज्यादा कोई दाई बन जाओगे, कितनी तनख्वाह मिल जाएगी? बामुश्किल 15,000, 20,000, नहीं तो 25 से 30,000। इस मौजूदा दौर में तुम 30,000 में क्या कर लोगे? लेकिन इन नादानों को, इन अकल के डमडमों को पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने इसे क्यों चुना है। इन्होंने दुनिया को लात मारा है,
ان کے سامنے دنیا ملعون ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ دنیا ملعون ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا کی قیمت اگر مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسے کھانا نہیں ملتا، پتا ہے۔ لہذا آپ طلبا کو اس کی اہمیت پتہ ہونی چاہیے۔ آپ ان تمام خیش و اقارب کو چھوڑ کے آپ تمام لوگ ان تمام لذت اور انجوائے کی چیزوں کو چھوڑ کے یہاں آئے ہیں، اس کا مقصد ہے آپ کو پتا ہوگا، ایک تعلیم ہے جو ڈاکٹری کی تعلیم ہوتی ہے، ایک تعلیم ہے جو ڈاکٹری کی تعلیم ہوتی ہے، تو آپ بھی سمجھ لینا کہ وہ تعلیم جسمانی تعلیم ہے۔ لیکن جو آپ ڈاکٹری کر رہے ہیں، جو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ڈاکٹری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس نام سے جاننا نہیں چاہتے۔ اگر کوئی ڈاکٹر جسم کے ڈاکٹر ہیں تو آپ روح کے بھی ڈاکٹر ہیں۔ جس طرح جسم کے لیے دوا کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کے لیے بھی دوا کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس دوا کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو دینی تعلیم حاصل کرنا نہایت ہی ضروری اور فرض ہے۔ لیکن عزیز ہے، اس طرح ہم اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں، اس طرح ہم جس مقصد کے لیے گھر سے آئے ہمیں مقصد ہی معلوم نہیں ہے۔ کچھ بچے ایسے ہیں بدیل الآخرت ہم چاہتے بھی نہیں جا گئے ہیں، کچھ طلباء تو گئے ہیں لیکن محنت چور ہوتے ہیں، کچھ طلباء ایسے ہیں جو ان کو اساتذہ نصیحت کرتے ہیں، اچھے طرح پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ لیکن نہیں، تم کو پتہ نہیں ہے میرے یارو، تم کو وہ ہونا چاہیے تھا۔ صفوان بن اسال المرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، پیلر پر ہلال لگائے ہوئے ہیں، ٹیک لگائے ہوئے ہیں، سفید چادر جس میں مبارک میں ہے، وہ آتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کے پاس حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے وہی کہا جو میں ہم لوگ آپ کو کہتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں اور مستقبل میں کہتے رہیں گے، مرحباً بطالب العلم، تمہیں خوش آمدید ہو، وہ انکم ہو میرے یارو، تم حدیث کے علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، طلب حدیث کے لیے آئے ہو۔ جانتے ہو علم حاصل کرنے والے خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو دین کو سمجھنے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کے احکام کو جاننے کے لیے، اللہ کے فرائض کو جاننے کے لیے، اللہ کے منہیات سے اپنے کو بچانے کے لیے جتنے طرح کے اوامر ہوتے ہیں اور جتنے طرح کے نواہی ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے جو اللہ کی راہ پہ نکل پڑتا ہے، جانتے ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتے جاؤ اس آدمی کے قریب جاؤ جو تمہارے نبی کی حدیث سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے، حاصل کرنے میں نکل پڑے ہیں۔ وہ فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، ان سے اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا قریب ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پر بچھا دیتے ہیں ان طلباء کے پیر کے نیچے، اور کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے رہتے ہیں۔ خوشی میں آپ لوگ کبھی کوئی کھیل کھیلتے ہیں نا، جس کھیل میں خوشی میں اتنا ہو جاتا، مثال کے طور پر آپ نے کپ جیت لیا، اپنی ٹیم جیت، آپ کی ٹیم نے کوئی پاری جیت لی، اس خوشی میں ایک دوسرے کے کندھے پر چڑھتے ہیں نا، اس کو کیا سمجھے؟ فرشتے ایک دوسرے پر چڑھتے چڑھتے، آپ کی ٹیم، آپ کے افراد کہاں تک جاتے ہیں؟ مان لیجئے کہ 10 فٹ 15 فٹ تک چلے گئے، یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ آسمان تک۔ اس طرح ایک دوسرے پر چڑھتے ہوئے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں خوشی میں۔ تو آپ وہ لوگ ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جو آپ کے پروں کے پیچھے فرشتے خوشی ہو کر، راضی ہو کر اپنا پر بچھا دیتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں اس کی خبر تک نہیں ہے۔ آپ وہ ہیں جس کے لیے، آپ وہ ہیں جس کے لیے جس جانور کی کوئی قیمت نہیں ہے آپ کے نزدیک، جس کو آپ لوگ چیونٹی یا پیپڑا کہتے ہیں، اس چیونٹی بھی آپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ آپ وہ ہیں کہ آپ کے لیے پشچم میں تالاب ہے، تالاب میں مچھلیاں ہیں، یہ مچھلیاں آپ کے لیے دعا کرتی ہیں۔ آپ وہ ہے، دنیا کا ذرہ ذرہ آپ کے لیے دعا کرتی ہے، لیکن آپ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا میرے عزیز طلبا، آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں، دنیا طلبی چھوڑ دیجیے۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے، ان کروڑوں لوگوں میں سے چند آپ لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں کے دلوں کو توڑنے کے لیے جو کچھ باتیں اس طرح کہتے ہیں تاکہ مدرسہ کی تعلیم کے ساتھ دوسرے تعلیم میں منہمک ہو جائیں، اور جو مقصد تھا مرکز کا فوت ہو جائے۔ اس طرح کے باقی باتیں، اس طرح کے خیالات اگر آپ کے قلوب میں، دلوں میں ڈالنے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں، تو جو لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ اس طرح کی باتیں کرنا چھوڑ دیجیے۔ واقعی اگر آپ سمجھدار ہیں، واقعی اگر خیر خواہ ہیں، تو باقی جتنے 95 بچے ابھی بیٹھے ہیں جو مسلمان کے ہیں، ان مسلمانوں کو آپ
عصری تعلیم سے انہیں مزین کیجئے نا. صحیح معنی میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسلم بچے کوئی جاہل نہ رہے, رہنا بھی نہیں چاہیے. آپ کی اگر کوشش صحیح معنی میں اگر دل صاف ہے تو ان 95% بچے کو آپ اس راستہ پہ لے جائیے. لیکن جو 5% کے بچے اس مدارس پڑھنے کے لیے آئے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کیجیے. اگر نہیں کرتے ہیں, نہیں کر سکتے ہیں تو خاموش رہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکن خیرا او لیصمت. اگر آپ سے اچھی بات نکلنے کی امید نہیں کی جاتی تو آپ سے ہم برائی بھی سننا نہیں چاہتے ہیں. آپ کبھی بھی اس طرح کی جرأت مندی مت کیجیے, جرأت مندی مت دکھلائیے. آپ سے بھلا کام نہیں ہو پاتا. آپ سے اگر بچوں کی حوصلہ افزائی نہیں ہو پاتی تو آپ کم سے کم خاموش رہ کر انہیں اپنے میدان میں اچھی طرح کام کرنے کا موقع دیں. لیکن ہم خود بگڑے ہیں, دوسرے کو سدھرنا دیکھنا نہیں چاہتے. ایسے لوگوں کے لیے میں اللہ سے ہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ ایسے لوگوں کو تو ہدایت دے دے. یہ طلباء کی اہمیت, طلباء کی شان اور اسے پڑھانے والے اور ان کے لیے خدمت میں رات گزارنے والوں کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ تو ان کے دلوں میں اسلام طلبی والوں کے لیے, اسلام کو جو طلب کرنا چاہتے ہیں, اسلام کو جو سمجھنا چاہتے ہیں, ایسے لوگوں کے متعلق ان کے دلوں میں تو محبت ڈال دے. لہذا طلبہ, میں کہہ رہا تھا کہ آپ کون ہیں اور آپ کی حیثیت کیا ہے, آپ کو کرنا کیا چاہیے اور آپ کو کرنا نہیں کیا چاہیے. ایک طالب علم پڑھنا چاہتے ہیں, ان کے باپ کا ایک گھر ہے. وہ طالب علم کا نام ہے ہشام بن عمار. ہشام بن عمار, ان کے والد اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے اپنا گھر بیچ دیتے ہیں. انہیں مدینہ مکہ بھیجنے کے لیے حج کا انہیں پیسوں سے حج کا انتظام کیا جاتا ہے, حج میں بھیجنے کا انتظام کیا جاتا ہے انہیں گھر بیچے ہوئے پیسوں سے. یہ آدمی جاتا ہے, یہ لڑکا جاتا ہے, مکہ پہنچتا ہے, حج کے فرائض سے, حج کے کاموں سے جب وہ فارغ ہوتا ہے وہ مدینہ تشریف لے جاتے ہیں. مدینہ کی جو امور ہیں ان سے جب وہ فراغت حاصل ہو جاتی ہے, مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے کہ ایک شیخ درس حدیث میں مشغول ہے. بہت سارے بچے ہیں, شیخ بیٹھے ہیں, طلباء ان سے پوچھتے ہیں, شیخ طلباء کی باتوں کا, سوالوں کا جواب دیتے ہیں. ان کی باری آتی ہے اس شیخ, اس بچے کی. یہ کہتے ہیں چلیے شیخ مجھے حدیث سنائیے. شیخ کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں کا یہ طریقہ نہیں ہے, تم پڑھو, میں سن رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ مجھے سنائیے, میں سن رہا ہوں. بچہ بضد ہے, ضد پہ اڑے رہے. شیخ غصہ جاتے ہیں, دوسرے بچے سے کہتے ہیں چلو جی اس کو پکڑو, اٹھاؤ, لے جاؤ سامنے, 15 کوڑا لگاؤ, اس کو لاٹھی لگاؤ, 15 لاٹھی لگاؤ. ایک لڑکا اٹھتا ہے, پکڑتا ہے, لے جاتا ہے, 15 لاٹھی ماری جاتی ہے. وہ آتے ہیں مجلس میں, پوچھتے ہیں شیخ سے آپ نے مروایا کیوں, مارا کیوں آپ نے؟ کہا کہ تم استاد سے تکرار کر رہے تھے. کہا کہ آپ کو پتہ نہیں شیخ, میرے باپ نے گھر بیچ کر آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے, لاٹھی کھانے کے لیے نہیں. میرا باپ اپنا گھر بیچ کر مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے, لیکن یہاں آ کے دیکھ رہا ہوں معاملہ تو بالکل برعکس ہے. آپ نے مجھ پر ظلم کیا, اس ظلم کو میں کبھی معاف کرنے والا نہیں ہوں. استاد شرمندہ ہو جاتے ہیں, پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا کفارہ کیا ہے؟ کہ کفارہ یہی ہے کہ جو 15 لاٹھی مجھ پر گری ہے, 15 حدیث آپ مجھے سنائیں گے. لیکن چلو اچھی بات ہے. استاد محترم اس کو 15 حدیث سناتے ہیں. کہا کیا اور؟ کہ پھر مجھے 15 بار ماریے اور مزید 15 لاٹھی مجھے ماریے اور 15 حدیث مجھے سنائیے. استاد ہنسنے لگتے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے بچہ, یہ ہے طالب علم اور یہ ہے استاد. جانتے ہیں اس استاد کا نام کیا ہے؟ جس استاد کو آپ امام مالک کے نام سے جانتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. اس طرح کے لاکھوں ہزاروں واقعات. بقی بن مخلد کو جانتے ہوں گے,
बकी बिन मखलद को का नाम सुना होगा। अंदलुस से बगदाद की दूरी कितनी है पता है? 6000 किलोमीटर। अंदलुस से बगदाद की दूरी 6000 किलोमीटर है। कोलकाता से सऊदीया की दूरी कितनी पता है? 4,500 किलोमीटर। सिर्फ 4,500 किलोमीटर कोलकाता से सऊदी अरब, और बगदाद से अंदलुस की दूरी 6000 किलोमीटर है। वहां से किस में आए थे पता है? पैदल। पैदल आए थे अंदलुस से बगदाद। ये जरा सोचिए, तालिब इल्म की हिम्मत क्या होनी चाहिए। एक तालिब इल्म की हिम्मत क्या होनी चाहिए, उसका होश वलवला क्या होना चाहिए, जोश क्या होना चाहिए कि 6000 किलोमीटर तक वो पैदल आ जाते हैं, लेकिन टस से मस नहीं होते। और एक वाकया सुन लीजिए। एक शेख फरमाते हैं कि मैं फला शेख के पास 30 साल तक दर्स हासिल किया। हरीस क्या चीज़ है, मदनी साहब से पूछ लीजिएगा, बहुत उम्दा खाना है सऊदी अरब में। हमारे इधर मान लीजिए कि बिरयानी कह रहे हैं कि दिल तो बहुत चाह रहा था कि 30 सालों में एक दिन कम से कम बिरयानी खाऊं। जिस वक्त वो हरीस बेची जा रही थी उसी वक्त मेरा दर्स हुआ करता था, लेकिन मेरा दिल कभी गवारा नहीं किया कि इस हरीस की वजह से, इस उम्दा खाना की वजह से मैं अपना दर्स छोड़ दूं। जरा आप सोचिए कि मामूली सी चीज के लिए एक दूसरे आदमी फरमाए 30 सालों के अंदर मैंने ना कभी कुछ खरीदा ना कभी बेचा। 30 सालों के अंदर ना मैंने कुछ कभी खरीदा ना बेचा। आप जरा सोचिए इस 24 घंटा के अंदर कितनी बार बाजार जाने के लिए छुट्टी मांग रहे हैं, कभी बिना छुट्टी के चले जाते 24 घंटा में। जरा सोचिए, अब तालिब इल्म है, एक शेख के पास तालिब इल्म पढ़ते हैं, हाथी आ जाता है। उस इलाके के लोगों ने कभी हाथी देखा ही नहीं। जैसे खबर पूछती है दर्स के अंदर, तमाम बच्चे तलबा शेख को तन्हा छोड़कर वो हाथी देखने चले जाते हैं। एक तलवार आ जाता है, उनसे शेख कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं जाना है बेटा? तमाम बच्चे हाथी देखने के लिए चले गए, तुम अकेला क्या कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, सुनहरी अक्षरों में लिखने के लायक है। उन्होंने कहा मैं अपने घर से हाथी देखने के लिए आपके पास यहाँ नहीं आया हूँ, मैं तालीम हासिल करने के लिए आया हूँ। जरा सोचो अजीज तलबा, आप क्या करते हैं 24 घंटा में? हम इस कीमती औकात को किस तरह जाया कर रहे होते हैं? जरा सोचिए और सोचकर अपने आप को इन सलफ़ सालिहीन के तरीके पर चलना सीखिए। इमाम वकी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इमाम वकी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उसके शागिर्द कह रहे हैं कि मैंने उनसे कई साल गुजरा उनके पास, लेकिन उनके हाथ में कभी किताब नहीं देखा, जिस तरह आप लोगों के हाथ में नहीं होती है। लेकिन आप क्या फर्क है? कहा कि उनके हाथ में मैंने कभी किताब नहीं देखा, इसका मतलब वो पढ़ते नहीं थे, ऐसी बात नहीं थी। किताब की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, हिंसन पढ़ते थे, याद है, पढ़ते थे। इमाम शाफी का नाम सुना होगा। इतने गरीब थे, यतीम बच्चे थे कि उनके पास इतना माल नहीं था, उनकी माँ के पास इतनी दौलत नहीं थी कि जब उनको मकतब भेजा गया तो मकतब के मौलवी को तनख्वाह दे, मकतब के मौलवी को देने का तो कुछ दूर की बात, मैं जो कागज खरीदूंगा, कापी खरीदूंगा, इसके लिए भी रुपया नहीं था मेरी माँ के पास में मुझे दी। रास्ता में चलते हुए जब मैं शेख के पास जाता, उस्ताद के पास, तो देखता क्या, रास्ता में कोई हड्डी पड़ी है जो चिकनाहट है, जो नजर आ रही, मैं उसको उठा लेता, उस हड्डी को चुन कर फिर उसमें अपनी पढ़ाई लिखता, और एक मान लीजिए पुराना बस्ता या कोई बक्सा था, उसमें फिर उसको डाल देता। किसी ने पूछा कि वकील रहमतुल्लाह अलैह, उस्ताद मोहतरम, आप हिफ्ज़ कैसे पढ़ लेते हैं? कोई हमको भी दवा दीजिए। अक्सर बच्चे पूछते हैं ये सवाल कि हम पढ़ाई कैसे याद करें, अगर कर भी लेते हैं तो भूल जाते हैं। वकील रहमतुल्लाह अलैह से ही सवाल पूछे, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने भी और दूसरे साथी तलबा ने भी, उन्होंने जवाब दिया, शकाउत इला वकील सुआहिजी फअवसानी इला तर्किल मआसी। याद तो करते हैं पढ़ाई, लेकिन भूल जाते हैं, या पढ़ाई याद ही नहीं होती। इसकी दवा क्या है शेख मोहतरम, हमें दीजिए ताकि उसको पी के हम भी बड़े आलिम बन जाएं। उन्होंने कहा एक दवा है, बहुत अच्छी दवा है, लेकिन बेटा तुम्हें सोचना पड़ेगा। वो है क्या? कि सिर्फ तुम मासी तर्क कर दो, गुनाह के कामों को तर्क कर दो, तुम कभी भूलोगे नहीं। लेकिन हम अपने दिल को टटोले, सोचे
کہ ہمارا 24 گھنٹہ کس طرح گزر رہا ہے۔ اگر واقعی آپ اچھے ہیں تو اچھی بات ہے، آپ انشاءاللہ مستقبل میں آپ خیر کا بنیں گے، ایک عالم دین بن کر اٹھیں گے۔ لیکن اگر آج بھی شیطانوں کی بنا پر، شیطانوں کے وسوسات سے آپ ان گناہوں کے کاموں میں ملوث ہیں، پورا سجد ہو رہا ہے، خطا ہو رہی ہے، ایسی صورت میں آپ کیا کریں؟ ان تمام معاصیات کو چھوڑ دیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری اس محنت کو قبول کرے گا اور ہمیں اپنی خواہش کے مطابق ایک قابل انسان بنائے گا۔ لیکن اگر ہم نے اپنے اسی رویہ کو اپنایا، محنت چور نکلے، پڑھائی تو چھوڑ سکتے ہیں، برائی نہیں چھوڑ سکتے، اگر ایسا ہی ہوا تو جان لیجئے آپ کی بھی زندگی بیکار ہے، آپ کے پیچھے جو مالی ہیں، جو اساتذہ ہیں، ان کی محنتیں بھی پانی میں جانے والی ہے۔ لہذا آپ بھی اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کیجئے اور آپ کے پیچھے جتنے لوگ آپ کو سدھارنے کے لیے متعین کیے گئے ہیں اور جو دن اور رات محنت کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے دعا لیجئے، ایسے لوگوں کی عزت کرنا سیکھیے، ایسے لوگوں سے تعلیم حاصل کیجئے، ایسے لوگوں کو پریشان کر دیجئے پوچھ کر یہ کیا ہونا چاہیے، یہ کیا ہونا چاہیے۔ آپ کے طلبہ کے جذبہ ہے ہی نہیں، آج کے دور کے طلبہ میں یہ جذبہ ہے ہی نہیں۔ آپ کے جو اساتذہ ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں، وہ طلبہ سے پوچھتے، وہ طلبہ اپنے شیخ سے پوچھتے اور شیخ کبھی غصہ بھی جاتے مگر پوچھنے سے باز نہ آتے اور وہ ادب کے دائرہ کو کبھی النگھن نہیں کرتے تھے۔ لہذا آج جب پڑھائی ہوتی ہے، کوئی سبق دیا جاتا ہے، کوئی درس دیا جاتا ہے، آج کا سبق جب پڑھایا جاتا ہے تو بچوں سے پوچھتے ہیں کہ چلو جی بتاؤ کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، تو سوال بھی بول کے دینا پڑتا ہے کہ آج کے اس سبق میں اس طرح کا سوال آپ کی جانب سے ہونا چاہیے، مگر نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کا دل نہیں ہے پڑھائی میں۔ لہذا آخر میں آپ طلبہ سے میرے دل کی گہرائیوں سے گزارش ہے، میری تمام اساتذہ کی جانب سے میری دل کی گہرائیوں سے گزارش یہی ہوگی کہ آپ جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ واقعی فرشتے آپ کے پیروں کے نیچے اپنا پر بچھا دیں، واقعی آپ یہ بننا چاہتے ہیں کہ مچھلیاں آپ کے لیے مغفرت کریں، واقعی اگر یہ چاہتے ہیں کہ چونٹیاں بھی آپ کے لیے دعا کریں، واقعی یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کا ذرہ ذرہ بھی آپ کے لیے رفع یدین کر لے اور دعا کر لے، اگر یہ واقعی چاہتے ہیں تو آج سے تہیہ کر لے، عزم مسمم کر لے، پختہ ارادہ کر لے کہ جو گزرا گزرا، مزہ آج کے بعد سے جب تک زندہ رہوں گا، جب تک بچوں گا، کبھی اپنے وقت کو برباد نہیں کروں گا، جہاں تک ہو سکے جتنا ممکن ہو سکے اساتذہ سے، اپنے بڑے بچوں سے، بڑے ساتھیوں سے استفادہ کرتا رہوں گا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اسی طرح کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ ہوتا ہے، امام الباہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے دو آدمیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ان میں سے ایک عالم ہوتے ہیں، دوسرا عابد ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے پوچھا جاتا ہے عالم و عابد کے درمیان فرق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد پر سمجھنے کے لیے اتنا سمجھ لو کہ میں نبی ہوں، صرف نبی نہیں ہوں، آخری نبی ہوں، صرف آخری نبی نہیں ہوں، سید الانبیاء ہوں۔ اس نبی کی کیا فضیلت ہے، ذرا سوچئے، ان کی فضیلت صحابہ پر کتنی زیادہ ہے، قیاس نہیں کر سکتے۔ صحابہ کی فضیلت تابعین پر کتنی ہے، سمجھ نہیں سکتے۔ تابعین کی فضیلت تابعین پر، اسی طرح آتے آتے آپ تک آئیے، آپ کو بھی چھوڑ دیے، ایک معمولی قسم کے آدمی کو لے لیجیے، اس معمولی قسم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح عالموں کی فضیلت ایک عابد پر ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم جاننا ہی نہیں چاہتے۔ پھر آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان عالموں کے لیے، ان عبادت گزاروں پر ان کو یہ فضیلت دی گئی ہے کہ ان عالموں کے لیے مچھلیاں، دنیا کی ہر چیز، زمین آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لہذا میرے یاروں، جگر کے پاروں، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنی زندگی کے مقصد کو جانیں، یہاں آنے کا ہدف کو پہچانیں، اور مستقبل میں آپ پر اللہ تعالیٰ کیا ذمہ داری عائد کرنے والا ہے
اس کی اہمیت کو جانیں اور یہ جان کر اللہ تعالیٰ سے اپنے محنت کے لیے، اپنے للہیت کے لیے، خلوصیت کے لیے، اپنے علم میں اضافہ کے لیے، آپ کے لیے جو دنوں رات گزار رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، آپ کے لیے جو رہنے کا انتظام کیا ہے، جنہوں نے ادارہ کو بنایا ہے، اتنا حسین و خوبصورت ادارہ بنایا ہے، ان کے لیے، ان کے وارث کے لیے اور ان سے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کیجیے، ان کے مغفرت کے لیے، اور مستقبل میں مزید ان کو اور اللہ تعالیٰ توفیق دے ان تمام کاموں کے لیے دعا کیجیے۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو خصوصاً اور عموماً اور مسجد حاجہ کے طلباء اور حاضرین کو خصوصاً علم دین کو سمجھنے اور اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو خطائیں ہو جاتی ہیں، ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے جو سستی ہو جاتی ہے، ان تمام چیزوں کو تو درگزر کر دے، क्षमा کرتے ہوئے ہمیں تجھے پہچاننے کے لیے علم دین کو صحیح ڈھنگ سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔